ایک نبی یونس علیہ السلام ایک مشکل میں پھنس گئے. سمندری سفر پر جا رہے تھے, کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی. کشتی والوں نے سمجھا کشتی میں کوئی آدمی غلام بھاگا ہوا آیا ہے, اس کی وجہ سے ہماری کشتی پر مصیبت آئی. قرآن دازی کی گئی, قرآن یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. قرآن سے پوچھتے ہیں یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ, اپنی نافرمان قوم سے ناراض ہو کر کشتی کی طرف گئے. کشتی میں سوار ہو گئے, بستی کو چھوڑ دیا. جو کشتی بھری ہوئی تھی فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب قرآن دازی کی گئی, قرآن ڈلوایا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا. یونس علیہ السلام نے سمجھا یہ آزمائش میری آ گئی ہے, اپنے اس امتحان اور آزمائش میں پوری کشتی والوں کو نہیں ڈالنا چاہتا. یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی. کہاں چھلانگ لگائی؟ دریا میں چھلانگ لگا دی. خالق کائنات نے جنہوں نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا, اپنی دوسری مخلوق کو سمندر کے کسی دوسرے کنارے پر ایک مچھلی کو حکم دیا, خاص مچھلی کو سمندر کا سینہ چیر کر وہ اس مقام پر پہنچ جہاں میرا پیغمبر یونس پہنچا ہے. اس مقام پر پہنچ کر یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیں لیکن چبانا نہیں. اللہ فرماتے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ, اس مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. مچھلی نے, اللہ نے فرمایا کچھ عرصے کے لیے اے مچھلی تمہارا پیٹ میرے نبی کا مہمان خانہ ہے, اس کو چبانا نہیں, تمہاری غذا نہیں. میرا جب حکم ہوگا اس کو تم نے اگل دینا ہے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, کئی اندھیروں میں نبی پہنچ گئے. جب دریا میں چھلانگ لگائی تو پھر کشتی والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہاں چلے گئے, دنیا والوں کو کیا پتا ہوتا. لیکن یونس علیہ السلام اب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں. میرے دوستو, انسان کو زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی گناہ اور جرم ہے. اللہ زندہ ہے, پکاروں کو سننے والا ہے. اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کے ہاں کوئی مصلحت ہوتی ہے. اللہ مجبور نہیں مراد پوری کرنے پر. یونس علیہ السلام وہاں بھی اللہ کے دروازے پر دستک دے کر یوں پکارتے ہیں, نادا فی الظلمات. ان اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام پکارتے اللہ الہ الا انت, اے اللہ میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں, تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. لا الہ کا معنی اے اللہ تیرے سوا پکارے سننے والا نہیں, کوئی مشکلیں ہٹانے والا نہیں. میں مشکل میں پھنسا ہوں, میں تیرے دروازے پر دستک دیتا ہوں, میری مشکل کشائی فرما. انی کنت من الظالمین, میں مانتا ہوں کہ مجھ سے خطا ہو گئی. یونس علیہ السلام کی ادھر پکار نکلی ان کو زبان سے, فاستجبنا لہ, آسمانوں والے نے اعلان کر دیا ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہی. فاستجبنا لہ, دنیا کا کوئی انسان سن نہیں سکتا تھا ان کی فریاد کو, لیکن ہم ہر ایک کی دور اور نزدیک سے فریادوں کو سننے والے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم پکار کر بات کرو, آہستہ بات کرو, چپکے سے بات کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اس نے آواز سن لی, فاستجبنا لہ, ہم نے فوراً لبیک کہی. ونجیناہ من الغم, اس غم سے, اس گھٹن سے یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی, وہاں سے نکالا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, دنیا والوں ہمارا قانون سن لو, جب بھی کسی مشکل میں پھنسا ہوا کوئی انسان ہماری قدرت پر یقین رکھتے ہوئے ہمارے دروازے پر دستک دے گا, ہمیں پکارے گا, اس طرح ایمان والوں کا ہمیشہ قیامت تک کے لیے مشکل نجات دیتے رہیں گے. یہ ہمارا قانون ہے.
ادھر اللہ نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس پیغمبر ہماری تسبیحیں نہ پڑھتے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، کیا تسبیح پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، مانا سمجھیے، اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، سبحانک تو ساری کمزوریوں سے پاک ہے، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، میں بے اختیار ہوں، یہاں سے نکل نہیں سکتا، تو بے اختیار نہیں، تو نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے خطا ہو گئی، فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی پکار سن لی اور ہم نے قانون بنا لیا جس طرح یونس پیغمبر کو ہم نے مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا تھا، آئندہ بھی کوئی انسان کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو کر کوئی بھی مومن ہمیں پکارے گا، ہم اس کی مشکل کشائی یوں ہی کرتے رہیں گے۔ ایمان ہے کہ نہیں اس بات پر؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ پکارے سننے والا کون؟ دور اور نزدیک سے سب کے حالات کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ زندگی نے ساتھ دیا، صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی۔